ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں، ایک تو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ کوئی افغان مہاجرین کے خلاف ایک کریک ڈاؤن تھا یا ان کو نکالنے کی بات تھی. دو کہ یہ ریاست پاکستان کا رائٹ ہے کہ افغانستان اب ایک پرامن خطہ بن چکا ہے. وہاں پر کوئی انسرجنسی نہیں ہے، وہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کوئی فورن فورسز جو وہاں سے تھے وہ وہاں سے واپس جا چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان افغان شہریوں کو جو یہاں پر آباد ہیں ان کو واپس جانا چاہیے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جس کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ وہ ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے. جناب چیئرمین، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے آئیں، اربن سینٹرز میں جا کے بس جائیں، وہاں پر بزنسز کریں، وہاں پر کرائم کریں، وہاں پر جو مرضی کریں. پاکستان کے کسی بھی ملک کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہ ہم جب افغانستان جاتے ہیں، کوئی شخص مجھے بغیر ویزا کے وہاں پر جا کر دکھا دے کابل ایئرپورٹ پہ اتر جائے. ہمارے بزنس مین دوست ہمیں یہ بتاتے ہیں جو آپ کے بارڈر کے ساتھ بھی ہیں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہ جب وہ افغانستان جاتے ہیں، کابل میں بزنس کے لیے اترتے ہیں، تو وہ ویزا کے علاوہ بھی ان سے گارنٹی مانگتے ہیں کہ ایک ایسا کاروباری شخص گارنٹیئر لے آؤ جو تمہاری گارنٹی دے دے کہ تم یہاں پر کیا کاروبار کرو گے، کب واپس جاؤ گے. اور ہم نے ایک ایسا سافٹ اسٹیٹ بنایا ہوا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور میرے اربن سینٹر تک پہنچ جاتا ہے، میرے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر میں جب اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر میرے دروازے پہ دستخط دے کے آئیں، میری چار دیواری کو پھلانگ کے نہ آئیں، آپ یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس ویزا لے لیں. حکومت کی پالیسی ہے جو پچھلی حکومت نے انیشیٹ کیا تھا بزنس فرینڈلی ویزا کا، وہ آ کے ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے. وہ بزنس ویزا لیں اور ایک دن میں آ جائیں. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کر لیں، آپ فیملی سے ملنا چاہتے ہیں فیملی سے مل لیں. ہمارے دروازے، ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک نارمل سٹیٹ بننا چاہتے ہیں، ہم اس انلیگل ایکٹیویٹی کو روکنا چاہتے ہیں. تو یہ افغان ریفیوجیز کے اگینسٹ نہیں ہے جناب چیئرمین، یہ صرف ان کے اگینسٹ ہے جو اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں. اب آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں. حکومت نے جب یہ پالیسی بنائی تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی، باعزت طریقے سے ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. یہ بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں اور اس پر 2 سے 3 ایس ایچ اوز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ اس فلور آف دا ہاؤس پہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ ہوگی، اسپیسیفک اگر آ کے ہمارے ساتھ کوئی شکایت کرے گا تو ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں گے. ہم نے کیا کیا جناب چیئرمین؟ پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ون اوور نائٹ ہوا. ہر جگہ پر ڈویژنل لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی، ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنائی گئی، تمام پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ لیا گیا. پھر جو افغان کونسلیٹ ہے یہاں پر، جو افغان کا ناظم الامور ہے، ان کی طرف سے ایک ریپ لیا گیا جن کو ہم نے ایک ریپ بنایا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، اس کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا. وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر بتاتا ہے کہ کیا ایشوز ہوئے ہیں. میں ان فگرز پہ آتا ہوں جناب چیئرمین. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے والنٹیئر ریٹرن کا کہا. والنٹیئر ریٹرن میں کون لوگ گئے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے؟ ان کی تعداد کیا ہے جناب علی؟ ٹوٹل 2,94,000 لوگ ٹوٹل جو گئے ہیں، وہ 3 لاکھ لوگ گئے آج تک، ابھی تک جس وقت ہمیں. ان 3 لاکھ میں سے 2,94,000 والنٹیئر ریٹرن گئے. ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھے. تو اس کا مطلب ہے صرف 8,000 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بھیجے. اب ان 8,000 لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورٹل ایڈریس بنایا، ہم نے ایک ٹیلی فون لائن دیا جس کی میڈیا میں تشہیر کی گئی. کیا آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس نمبر پہ شکایت کریں. اب اس میں جو اس وقت تک کمپلینٹس آئی ہیں سپٹمبر سے لے کر ابھی تک، ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس سر 569، جس میں سے فالو اپ کیا گیا. میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں سر. 82% لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالو اپ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے. باقی جو 18% ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں، انسیٹسفائیڈ ہیں. ان کے ایشوز ہم علیحدہ سے ہینڈل کر رہے ہیں. اب پرسپشن از ڈفرنٹ سر، ریئلٹی از لٹل ڈفرنٹ. یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کا فارن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ فارنر پکڑیں گے جو الیگل ہے، اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے، اس کو جیل میں بند کر کے پھر اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے. ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس ٹرائل کو، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ویور دیا ہے
تاکہ ہم ان کو عدالتوں میں، جیلوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم نے ان کے لیے جو سینٹرز بنائے ان کا نام ہولڈنگ سینٹرز کا دیا کہ ہم وہاں پر ان کو ہولڈ رکھتے ہیں فار 1 نائٹ فار 2 نائٹس اور وہاں سے پھر بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے جناب عالی، جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو بارڈرز پہ مس مینجمنٹس ہوں گی۔ اگر ہم بالکل ہی کہہ دیں کہ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی، لوکل لیول پہ ہوں گی، پولیس سے ہوں گی، FIA سے ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پورا ایک میکنزم حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو اس کو بہتر میکنزم اور امپروو کرنے کے لیے کسی کے پاس اسپیسیفک، اب جیسے غفور حیدری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دن میں 2 دفعہ اس ایشو پہ بات کرتا ہوں، اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں مشتاق صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہتا ہوں، آئیں دوست ہماری مدد کریں۔ ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اللیگل ہے، کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور اگر لگایا گیا تو میرا شناختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے۔ اگر اس کا افغان کارڈ چیک ہو گیا تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہم سر ایک میکنزم کے تحت چل رہے ہیں، حکومت نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس